جادوئی پلنگ۔ ایک گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا ایک کام چور بیٹا تھا جو خود سے باتیں بنانے میں بہت ماہر تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کو شیخ چلی کے نام سے پکارتے تھے۔ بڑھیا دن بھر محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی تھی۔ ایک دن بڑھیا بیمار ہو گئی۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ رات کو دونوں ماں بیٹے نے فاقہ کیا۔ صبح ہوتے ہی بڑھیا نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو کوئی کام کیوں نہیں کرتا؟ ایسا کر کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر ہی بیچنا شروع کر دے تاکہ ہمارا گزر بسر ہو سکے۔ شیخ چلی نے جنگل کی راہ لی۔ اس کے راستے میں جو بھی درخت آتا شیخ چلی سے پوچھتا کہ کیا میں تمہیں کاٹ لوں؟ کسی درخت نے بھی اس کا جواب نہ دیا۔ شام ہونے کو تھی۔ شیخ چلی گھر واپس جا ہی رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک درخت نظر آیا۔ اس نے درخت کے پاس جا کر پوچھا کہ میں تمہیں کاٹ لوں؟ درخت بولا ہاں کاٹ لے، مگر ایک نصیحت کرتا ہوں کہ میری لکڑی سے پلنگ بنانا اور بادشاہ کے دربار میں لے جانا۔ اگر بادشاہ اس کی قیمت پوچھے تو کہنا کہ پہلے ایک دو راتیں اس پر آرام فرمائے، اگر مناسب سمجھ لے تو خرید لے۔ شیخ چلی نے درخت کی ہدایت کے مطابق لکڑیاں کاٹ کر ان کا پلنگ بنانا شروع کیا اور پلنگ تیار کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے قیمت پوچھی تو شیخ چلی نے کہا کہ پہلے آپ ایک دو راتیں اس پلنگ پر آرام فرمائیں، اگر اس میں کوئی خوبی نظر آئے تو انعام میں مجھے جو بھی چاہے دے دیں۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ بادشاہ نے نوکروں کو حکم دیا کہ آج ہی میرے کمرے میں یہ پلنگ بچھایا جائے۔ رات ہوئی، بادشاہ پلنگ پر سویا۔ رات گزری تو پلنگ کا ایک پایا بولا کہ بادشاہ کی جان خطرے میں ہے۔ دوسرے نے کہا وہ کیسے؟ تیسرا بولا بادشاہ کی جوتی میں کالا سانپ تھا۔ چوتھے نے کیا کہا کہ بادشاہ کو چاہیے کہ صبح جوتوں کو اچھی طرح جھاڑ کر پہنے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ واقعی میں بادشاہ کے جوتے میں سانپ بیٹھا تھا۔ دوسری رات جب بادشاہ سو رہا تھا تو چاروں پایوں نے پھر باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ایک پایا بولا کہ تم پلنگ کو سنبھالے رکھو، میں کچھ خبریں جمع کر لوں۔ تینوں پایوں نے پلنگ کو تھامے رکھا۔ جب پہلا پایا واپس آیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ کا وزیر بادشاہ کو ختم کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ پھر دوسرا پایا گیا اور خبر لے کر آیا کہ بادشاہ کی ایک کنیز وزیر کے ساتھ مل کر بادشاہ کو زہر دے کر مارنا چاہتی ہے۔ تیسرے پایا نے تجویز دی کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وزیر کو سزا دے۔ چوتھا پایا خبر لے کر آیا کہ بادشاہ کو صبح جو دودھ پینے کے لیے دیا جائے گا اس میں زہر ہوگا۔ بادشاہ یہ سب سن رہا تھا۔ صبح جب ایک کنیز بادشاہ کے لیے دودھ لے کر آئی تو بادشاہ نے نہیں پیا بلکہ ایک بلی کو پلا دیا۔ بلی دودھ پیتے ہی مر گئی۔ بادشاہ نے کنیز سے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ وزیر نے کنیز کے ذریعے دودھ میں زہر ملوایا تھا۔ بادشاہ نے عدالت سے درخواست کر کے وزیر کو جیل بھجوا دیا اور کنیز کو محل سے نکلا دیا۔ بادشاہ نے شیخ چلی کو بہت سے ہیرے اور جواہرات انعام کے طور پر دیے۔ شیخ چلی بہت مالدار ہو گیا اور اپنی ماں کے ساتھ بڑے آرام کی زندگی بسر کرنے لگا۔